ایک تو یہ کہ ایک شخص نے قرض حسنہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں لیا، اب بات یہ ہے کہ وہ مر گیا، ٹھیک ہے، نیت تھی دینے کی، مر گیا، کیا بچے اس کے جو ہے وہ لوٹائیں گے؟ پہلے بتائیے۔ دیکھا جائے گا کہ قرض حسنہ کی کون سی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تو قرض حسنہ وقت معینہ کے لیے تھا ٹھیک تو ہے، اب اس کی اولاد کو بطور وراثت وہ لوٹایا جائے گا اور بطور وراثت اولاد میں تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر قرض حسنہ اس طور پر تھا کہ اگر ہو گیا تو دے دینا، کر کے ذمہ داری سارے بچوں پر سب بچوں پہ آ جائے گی، اور اگر یوں تھا کہ اس نے کہا کہ ہو گیا تو دے دینا ورنہ میری طرف سے معاف ہے، تو اب اس صورت کے اندر اسے معاف رکھا جائے گا۔ اور اچھا، دوسری صورت آپ نے جو آدمی قرض حسنہ دے اور ایکسپیکٹ یہ کرے کہ آج جو ہے وہ تحفہ لے کے آئے گا میرے لیے، پھر ایک مہینے بعد آئے گا تو کوئی تحفہ، یعنی وہ جب بھی آئے تو اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہو کہ تحفہ لے کے آئے گا۔ دیکھیں اس پر تو واضح حدیث موجود ہے کہ کل قرض جرا منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کو لے کر آئے وہ سود ہے۔ نفع سود میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ 10,000 روپے دیے ہیں تو 11,000 لوں گا، البتہ طے نہیں تھا، انڈرسٹوڈ نہیں تھا، اپنی مرضی سے اس نے دے دیا تو یہ بالکل جائز ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا کر دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اسلاف کا طریقہ کار یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس شخص کے دیوار کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے جسے قرض دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم شبہات سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم حرام میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بالکل ایسی بات ہے کہ مثال کے طور پہ آج آپ کسی منصب پر اگر بیٹھے ہیں، اس منصب کا بھی اگر آپ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے اس اعتبار سے ناجائز ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آئیے تیسری بات کی طرف کہ ایک شخص سے اس نے قرض لیا اور سوچ یہ ہے کہ صاحب پیسہ آ جائے پھر دیکھتے رہیں گے، ایک طرف اپنا کام تو نکل جائے باقی پھر دیکھیں گے دینا ہے نہیں دینا ہے۔ تو اگر یہ نیت کی ہے کہ نہیں دینا ہے اور یہ نیت کی ہے کہ پیسہ ہڑپ کر جانا ہے، اب اس پر وعیدے کیا ہیں یہ بتائیے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو قرض دار اور قرض خواہ کے درمیان تعلق ہے اسے عموماً یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ قرض محبت کی قینچی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اصول اسلام پر قرض دیا اور لیا جائے تو میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ وہ محبت کی زنجیر ہے، دینے والے اور لینے والے دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت کو پیدا فرماتا ہے۔ وہ ادھار محبت کی قینچی ہے، جی ہاں، بڑا۔ جی ہاں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مال ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ یوں ہے گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہو۔ اگر ہم حدیثوں کی روشنی میں آئیں تو بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس لیے قرض لیا کہ میں ادا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے ادائیگی کی آسانی کے اسباب پیدا فرما دے گا، اور اگر اس لیے لیا کہ میں ہڑپ کر جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ اس کا مال برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فساد نیت کی وجہ سے فساد عمل آ گیا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایسے لوگوں کا جو قرض لیتا ہے اور پھر یوں غائب ہو جاتا ہے، جیسے محاورتاً کہا جاتا ہے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں وہی پہلے نمبر پر وہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ شہید تمام چیزوں سے نجات پا جائے گا سوائے قرض کے۔ قرض کی وجہ سے اس کی خلاصی نہیں ہوگی، یعنی اس وہ کی گرفت شہید ہوگی۔ جس کے جسم کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے، لیکن قرض نہ ادا کرنے، شہید کے اوپر جو قرض معاف نہیں ہے، اس کی اس پر گرفت ہوگی۔ دوسری اس پر سخت وعید یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ایک جنازہ لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پر قرض ہے، عرض کی گئی 2 درہم قرض ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ہی اس کا جنازہ پڑھو۔ سرکار علیہ السلام نے جنازہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمایا۔ تیسری اس پر وعید یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس پر قرض تھا اور اس نے ادائیگی قرض کے اسباب نہیں چھوڑے تھے تو فرمایا کہ اس کا وہ قرض اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا۔ اللہ یعنی اس کی نیکیاں جو ہے وہ بطور ادائیگی قرض خواہ کو دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر اس کے گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری نیکیاں کتنی ہیں، یہ بطور وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یعنی ان 3 احادیث کو اگر ہم ملحوظ نگاہ رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو لوگ قرض لے کر کھا جانے کو عیب ہی نہیں سمجھتے، روٹین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے لوگوں کا قرض کھا لیا، تو یہ یاد رکھیں کہ نامہ اعمال میں ایک ایک پائی لکھی گئی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے اگر ضرورتاً، اور یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ضرورتاً ثابت ہو تو وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں لی جا سکتی۔